کیونکہ ذکر کیا ہے میں سلمان صاحب سے سر وہ میں کیونکہ کلپس آپ کو پتہ ہے نا گزر رہے ہیں آنکھوں کے سامنے سے، تو ایک بالی ووڈ کی کوئی فلم ہے اسی کا کلپ سامنے سے گزرا. اکشے کمار جو خود پائلٹ ہیں وہ وہاں بیٹھے پائلٹس کو بتا رہے ہیں، مجھے نام نہیں پتہ، شاید اس کی کوئی اسکائی فورس سم تھنگ کوئی شاید نام جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے اس سیریز کا یا فلم کا جو بھی ویب سیریز ہے. اس میں وہ اپنے پائلٹس کو کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ جیتی جاتی ہے وہ جہازوں سے نہیں جیتی جاتی، وہ پائلٹ سے جیتی جاتی ہے. تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا. مجھے لگ رہا ہے اسی کا سوچ کے انہوں نے شاید یہ جو ہے وہ پھر مووی بنائی ہے. دیکھیں بات یہ کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہ ڈرامے پر ڈرامہ، اور ڈرامہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر سر ان کے ڈرامے 500 قسطوں سے آگے نکلتے ہیں. وہ تو چلاتے رہتے ہیں اور ان کے لوگ بائی کرتے رہتے ہیں وہ ڈرامے. ڈاکٹر صاحب جو بات ایک تکبر کی کر رہے تھے نا، یہ جو رافیل تھا یہ نریندر مودی کا تکبر تھا، یہ اس کا فخر تھا، یہ اس کا غرور تھا. اور پاکستان کی ایئر فورس نے وہ تکبر، وہ غرور اس کو زمین پہ دے مارا ہے. اور میں بھی آج دیکھ رہا تھا عالمی میڈیا پہ، وہ کہتے تھے کہ یہ رافیل ہماری جدت کی علامت تھا، یہ یورپ کی جدت کی علامت تھا. ابھی وہ اس پہ ریسرچ کریں گے. میں پہلی دفعہ رافال کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ گرا دیا گیا. یعنی وہ کمپنی جو ہے اس کے شیئرز بھی نیچے چلے گئے، داسو کمپنی کے، اور وہ پریشان ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے 300 ملین آلموسٹ 300 ملین ڈالر کا ہے سر، اور ہم نے بنا بھی دیا، سب کچھ ٹیسٹڈ تھا، ٹرائیڈ تھا. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیتا ہے سوائے تکبر کے. بالکل. یہ تکبر، یہ فخر اور یہ غرور پاکستان کی ایئر فورس نے ایسا زمین پہ دے مارا ہے کہ یہ جو نفسیاتی کیفیت آپ طاری دیکھ رہے ہیں نا ہندوستان پہ اور نریندر مودی پہ، یہ دراصل یہ ہے. کسی نے سوچا تھا کہ جی اس طرح یہ پہلی رات یہ حرکت کریں گے؟ ویسے تو آپ دیکھیں ہماری تاریخ کیا ہے کہ ان کی تاریخ ہمیشہ شب خون مارنے کی ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس کی تاریخ جو ہے وہ دن دہاڑے. آپ کو یاد ہے 2019 میں کیا ہوا تھا کہ 27 فروری کو انہوں نے جو حرکت کی وہ تو شب خون مارا. اور پھر جن طیاروں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی تھی انہیں ان کی زمین پہ دے مارا تھا. اور یہ پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کے پائلٹس کی پیشہ ورانہ اہلیت اور اہمیت ہے. دیکھیں دنیا کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ رافیل کے ساتھ یہ انجام کیوں ہوا. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اس شخص کی جارحانہ حکمت عملی اور بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے. اس کمپنی کی ساکھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامے پہ ڈرامے زیادہ دیر نہیں چلتے. اور بات یہ کہ ابھی جیسے بات کی گئی ہے، سب سے سنجیدہ بات یہ ہے کہ دنیا اپنے معاملات، بڑے بڑے ممالک نے اپنے معاملات بیٹھ کے طے کر لیے. مذاکرات ہوتے ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا وہ ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، جس کا کوئی سیاسی. دیکھیں پاکستان ہے، ہمیں ایک کمپلیکس میں مبتلا کر دیا گیا کہ ہم شاید معاشی حوالے سے ہماری پوزیشن اور ہم معاشی والے میں دگرگوں تھے، ہم ایٹمی طاقت بن گئے. اور اب جب بھی ایک سلمان آپ کو اور بات بتاؤں، جب بھی پاکستان نے معاشی حوالے پہ سنجیدگی سے اصلاحات کی اقدامات کی کوشش ہوئی ہے، دو کام ضرور ہوئے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک دہشت گردی ہوئی ہے، دوسرا پاکستان کے اندر ایسی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہو، خلفشار پیدا ہو، ایک تناؤ کی پوزیشن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ معاشی حوالے سے سنجیدگی سے کوشش ہوئی ہے معاشی طور پہ پاکستان کو آگے لے جانے کی. اور یہ معاملہ جو ہے یہ انڈیا کی آنکھ میں کھٹک رہا تھا. سر انڈیا کی آپ تو کہہ رہے ہیں آنکھ میں کھٹک رہا ہے. میں آپ کا پوائنٹ صرف جنرل صاحب کی طرف لے کے جاؤں. جنرل صاحب یہ انڈیا کی صرف آنکھ میں نہیں کھٹک رہا بلکہ وہ تو جان بوجھ کے ایسے کام کر رہا ہے کہ نقصان پہنچا ہے. یعنی بی ایل اے کو مثال کے طور پہ سپورٹ کرنا، پھر اس کے جی سر بول آپ کمپلیٹ کریں. بالکل بالکل. ہاں دیکھیں بلوچستان ٹارگٹ کیوں ہوا ہے؟ بلوچستان اس لیے ٹارگٹ ہوا ہے کہ بلوچستان آپ کا معاشی مستقبل ہے. وہاں پر جو بندرگاہ ہے، وہاں پر سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر بلوچستان کے اندر اس طرح کے حالات پیدا نہ کیے تو پاکستان معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے گا. اس لیے سب کچھ کروایا جائے. اچھا آپ نے بس ایک بڑا زبردست جملہ کہا کہ تکبر اور غرور کا سر نیچا. تو جنرل صاحب جب ٹائٹینک بنا تھا تو اس کے غالباً شاید کسی امپلائی سے پوچھا گیا تھا تو اس نے بھی بڑا مشہور جملہ کہا تھا کہ خدا بھی جو ہے وہ اس شپ کو نہیں ڈبو سکتا. اور پھر کیا ہوا وہ سب نے دیکھا. ٹھیک ہے عام لوگوں کی جان گئی، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ جملہ یاد رہا سب کو کہ جو تکبرانہ انداز میں ادا کیا گیا تھا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. جی میں پہلے تو دو تین چیزیں اور بھی ایڈ کروں گا، لیکن پہلے آپ کی بات پہ میں بلڈ کرتا ہوں جو سلمان غنی صاحب بھی کہہ رہے تھے. جو تکبر ہوتا ہے نا جی، اس کا ہمیشہ سر نیچا ہوتا ہے.
اور یہ تکبر جو ہے ہمارے اور انڈیا کے کیس میں جتنی دفعہ انہوں نے دکھایا ہے ان کا سر نیچا رہا ہے. اور ابھی بھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ان کی ایروگنس ہے وہ دو چیزوں کے اوپر بلڈ ہوئی ہے. ایک ہے ان کی ہوم کے اندر، گھر کے اندر جو مقبولیت مودی صاحب کی ہے ہندوتوا کو یوز کرتے ہوئے، اور اس کی وجہ سے بار بار ان کو جو ہوتا ہے اتنی سیٹیں مل جاتی ہیں. آلدو انہوں نے اس دفعہ کہا تھا آپ کی بار 400 پار تو ہو نہ سکے، بٹ اسٹل ہی کوڈ میک اٹ. یہ بھی لگتا ہے کہ ان کا میڈیا، ان کے باقی لوگ جو ہیں اتحادی حکومت بنانا پڑ گئی. جی اچھا، دوسری چیز جو ان کو جی ایروگنٹ بناتی ہے وہ ان کی ریلیونس ہے ان دی ورلڈ. اور یہ ریلیونس کب تک رہتی ہے؟ پاکستان بھی ریلیونٹ رہا ہے دنیا کو کچھ عرصے کے لیے، آج پاکستان اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. آج انڈیا ریلیونٹ ہے، کل وہ بھی ریلیونٹ نہیں ہوگا. تو ان کا تکبر الٹیمیٹلی انشاءاللہ ملیا میٹ ہوگا. اور پاکستان نے جیسے ویری ایپلی سیڈ بائی غنی صاحب، باقی لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان نے جو چیز جس پہ وہ تکبر کر رہے تھے، اور پچھلے سال انہوں نے کہا تھا، پچھلے سال کہہ رہا ہوں 2019 میں، کہ اگر رافیلز ہوتے تو پھر یہ نہ ہوتا. تو ابھی رافیلز آ بھی گئے، تو ابھی ان کو مجبوراً رافیلز کو بہت پیچھے لے کے جا کے کیا کہتے ہوتے ہیں وہ لحاف اوڑوا کے ان کو سلا دیا ہے کہ پیچھے رہیں تاکہ پاکستان کو نظر نہ آئے. اگر نظر آ گئے تو مارے جائیں گے. ٹریننگ کی آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات کی جی. الحمدللہ پاکستان کی جو ٹریننگ ہے، پاکستان کے جو پائلٹس ہیں، پاکستان کی باقی افواج جو ہیں وہ بیٹل ہارڈنڈ ہو چکی ہیں. پچھلے 20 سال سے 25 سال سے تو ہم ایکٹیو وار میں، اور 40 سال سے ہم جو ہے ہماری جو کنٹری ہے وہ پڑوس میں افغانستان کے، جس کی وجہ سے ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالوڈ رہے ہیں ان چیزوں میں. ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو رہ گئی تھی مجھ سے جب آپ نے بات کی تھی پہلے، جو آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس وزیر خارجہ سعودی عربیہ کے، عادل الجبیر صاحب. وی مسٹ اپریشیٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کو، ڈپٹی پرائم منسٹر کو، ہمارا جو فارن آفس ہے، ہماری جو ایک جو ڈپلومیسی ہے اس کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے جو ویزیبل کم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ملٹری اور انٹیلیجنس ڈپلومیسی. تو جتنی بھی ہماری ڈپلومیسیز ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ماشاءاللہ عوام ہیں، سب نے مل کے پاکستان کے لیے بہت عزت کمائی ہے. اور اس وقت دیر از نو ڈاؤٹ، میں سپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو پہلے کہہ دیا گیا ہے، کہ پاکستان اس وقت دنیا میں بہت باعزت ہے، اور خاص کر اس معاملے پہ کہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور پاکستان کو سب پریز کر رہے ہیں کہ پاکستان بہت رسپانسبل طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے. سر اب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو کہا جا رہا تھا اس وقت جب مارکو روبیو کا جو ہے وہ بیان آیا تھا، یا جب اس وقت انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ جی انہوں نے ایک طرح کی شے دے دی ہے بھارت کو کہ وہ چھوٹی موٹی کوئی کارروائی کر لے لیکن ایسکیلیٹ نہ کرے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو سعودی عرب کے وزیر مملکت آئے ہیں، وہ ان کے آنے کے بعد، بات چیت کے بعد، کیا پاکستان جو ہے وہ کوئی کارروائی کرے گا، یا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ڈی ایسکیلیٹ ہونے کی طرف چلا جائے گا؟ ڈیپینڈس کہ اگر آپ جیسے کہہ رہے تھے، I heard you right، کہ وہ ادھر سے ہو کے آ گئے ہیں انڈیا سے. جی اگر وہ انڈیا سے ہو کے آئے ہیں تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی پروپوزل لے کے آئیں گے. ابھی وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، اور جو جتنے ادارے ہیں، جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے اور جو ہماری کیبنٹ ہے، کہ وہ ان کی جو پروپوزلز ہیں وہ ان کو کس طرح کا سمجھتی ہے. اگر ان کی پروپوزلز ایسی ہیں جو پاکستان کے لیے باعزت ہیں تو پاکستان تو ان کو قبول کرے گا. اگر وہ باعزت نہ ہوئی تو میرے خیال میں پاکستان ان کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی تک پاکستان کے پاس وہ جو ہوتا ہے نا باری کا حق، ایک رائٹ ٹو رسپونڈ ابھی تک ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو پھر ایکسرسائز بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان آئی تھنک اچھا بارگین کرے گا، اور بڑے باعزت طریقے سے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے کہ ڈی ایسکیلیٹ ہوتا ہے تو نکلے گا. جو آپ نے سر ساتھ رہیے گا، ہم نے ٹھیک ہے، ہم نے